السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے ایک شام۔ یہ بانگ درا کی 81ویں نظم ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ایک شام دریائے نیکر یعنی ہائیڈل برگ کے کنارے پر۔ یاد رکھیں کہ علامہ اقبال نے یہ نظم اس وقت لکھی تھی جب وہ جرمنی میں PhD کر رہے تھے، اور جرمنی کے شہر ہائیڈل برگ میں دریائے نیکر بہتا ہے۔ علامہ اقبال دریائے نیکر کے کنارے بیٹھ کر یہ نظم لکھی ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ دریائے نیکر یعنی ہائیڈل برگ کے کنارے بیٹھ کر۔ خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی۔ علامہ اقبال دریائے نیکر کے کنارے بیٹھ کر خاموشی کی تصویر کشی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ہم آسمان پر موجود چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی انتہائی خاموش ہے، اور جو یہاں پر درخت ہیں ان کی شاخیں بھی مکمل طور پر خاموشی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ وادی کے نوا فروش خاموش، کوہسار کے سبز پوش خاموش۔ نوا فروش آوازیں فروخت کرنے والے یعنی پرندے۔ فرماتے ہیں کہ اس وادی میں جو پرندے ہیں، جو نوا فروش ہیں، وہ بھی مکمل طور پر خاموش ہیں، اور جب ہم سرسبز پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ سبز پوش پہاڑ بھی مکمل خاموش ہیں۔ فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں شب کے سو گئی ہے۔ کہتے شام کا وقت ہے، اندھیرا پھیل چکا ہے، اس لیے فطرت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی ہے، مدہوش ہو چکی ہے، اور رات پھیلنے کی وجہ سے یہ فطرت شاید سو گئی ہے، اسی لیے ہر طرف خاموشی ہے۔ کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نیکر کا خرام بھی سکوں ہے۔ فسوں جادو کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرف بھی ہم دیکھیں تو مکمل طور پر خاموشی کا جادو چل رہا ہے، یہاں تک کہ جو دریائے نیکر ہے اس کی موجیں بھی آواز نہیں کرتی، اس کی موجوں سے بھی صدا نہیں آتی، یہ بھی مکمل خاموشی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ تاروں کا خاموش کارواں ہے، یہ قافلہ بے درا رواں ہے۔ درا گھنٹی کی آواز۔ فرماتے ہیں جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو تاروں کا جو قافلہ ہے وہ بھی بہت خاموشی کے ساتھ بہہ رہا ہے، اور یہ ایسا قافلہ ہے جسے بانگے درا کی ضرورت نہیں ہے، جسے کسی گھنٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بغیر گھنٹی کے یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ خاموش ہیں کوہ دشت و دریا، قدرت ہے مراقب میں گویا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم پہاڑوں کی طرف دیکھیں، جب ہم دشت یعنی جنگل کی طرف دیکھیں، دریا کی طرف دیکھیں، تو ہر چیز خاموشی میں ڈوبی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید قدرت مراقبے میں کھو چکا ہے، مراقبے میں ڈوب چکی ہے۔ اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ اقبال اپنے دل سے فرماتے ہیں کہ جب ہر طرف خاموشی ہے، جب ہر کوئی خاموش ہے، تو پھر اے دل تم میں ہنگامے کیوں ہیں، تم پریشان کیوں ہو، تم بھی خاموش ہو جاؤ، اور غم کی آغوش میں سکون کے ساتھ تم بھی سو جاؤ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نظم۔ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔